پرمسرت تاریخ بی بی کی آمد کی تاریخ تھی۔ خاتون جنت کا نور اس دنیا میں بظاہر آج ہی کے دن جو گزرا، بی بی کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا، کائنات بی بی کے نور سے منور ہوئی، اور ایک خاتون کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے چند معروضات بی بی کے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں گا، اور مشہور و معروف حدیث کو اس مجلس کے لیے میں نے عنوان قرار دیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو کمال کل میں ہوگا وہ کمال جز میں ہوگا، جو کمال رسول میں ہوگا وہ کمال بطول میں ہوگا، اور کسی بھی عورت کی زمان حیات، کسی بھی خاتون کی حیات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ 3 مرحلوں سے گزر نہ جائے۔ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجلس سال ثواب کی ہے اور بی بی کا ولادت کا دن گزرا ہے، لہٰذا دونوں اعتبار سے انشاءاللہ کہ کسی بھی خاتون کی زندگی کا ماحصل اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ 3 منزلوں سے گزر نہ جائے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل یہ ہے کہ جب خاتون کسی کے گھر میں بیٹی بن کر آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام باپ کی بیٹی بن کر رحمت ہو جانا اور ہے، اور رحمت للعالمین کی رحمت بن کے دنیا میں آنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی رحمت بن کے سیدہ اس کائنات میں آئی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کر۔ دوسرا مرحلہ حیات کا یہ ہے کہ جب جوانی کی دہلیز پر بیٹی قدم رکھتی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر ازواجی زندگی سے منسلک کر دیا جاتا ہے، اور جب زندگی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب عقد ہوتا ہے تو کسی مرد کے ایمان کی تکمیل کا یہ عورت ذریعہ بن جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو یہی عورت کسی مرد کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے، مگر اللہ رے کمال زہرا جس کو خدا نے کل ایمان بنایا ہو اس کی تکمیل کا ذریعہ جناب زہرا بن رہی ہے۔ اور یہ بھی زندگی کا محصل پورا نہیں ہوا جب تک کہ کسی کی بیٹی ہونے کے بعد، کسی کی زوجہ بننے کے بعد، جب تک کہ اس کی آغوش میں کوئی بیٹا نہ آ جائے اس وقت تک کوئی بھی عورت رسول کی حدیث کے ضمن میں نہیں آتی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ کبھی کوئی بھی رسول کی خدمت میں جاتا تھا، کہتا تھا یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ کے نبی کہتے تھے واپس چلے جاؤ اپنے گھر، تمہاری والدہ باحیات ہوں گی، ان سے جا کے کہو تمہارے حق میں دعا کرے، خدا دعا کو مستجاب کر لے گا۔ ماں کی عظمت ہے۔ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، یا نبی اللہ میں نے 20 برس سے اپنی ماں کی پرورش کی ہے، میری ماں بستر علالت پر ہے، 20 برس گزر گئے، میں مسلسل خدمت کر رہا ہوں، آیا کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ جو ماں نے مجھے پروان چڑھایا، میں نے 20 برس تک اپنی ماں کی خدمت کی، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہ تم نے ایک دن کا بھی ماں کا حق جو تمہیں ماں نے شکم میں رکھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یا نبی اللہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، خدمت کر رہا ہوں، ایک دن کا حق کا نہیں سمجھا؟ کہ جب تو نے اپنی ماں کی پرورش کی تو یہ سوچ رہا تھا میری ماں چند دنوں کی ہے، اس دنیا سے چلی جائے گی، تیری نیت میں تیری ماں کی موت تھی، مگر جب تیری ماں نے تجھے پروان چڑھایا تیری ماں کی نیت یہ تھی میرا بچہ جوان ہو جائے، باحیات ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس لیے کہ الاعمال بالنیات، ہر عمل نیت پر ہوتا ہے۔ تمہاری نیت یہ تھی کہ ماں مر جائے گی، مگر ماں کی نیت تھی بچہ جوان ہو جائے۔ تو کسی بھی عورت کی زندگی کا محصل اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آغوش میں کوئی بچہ نہ آ جائے، اور جیسے ہی بچہ آتا ہے
ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. اللہ رے کمال زہرا جوانان جنت کی ضمانت دار ہے بی بی فاطمہ. کون کیا جانے کہ فاطمہ کیا ہے. اور یہی فاطمہ آج دنیا جب پیغمبر اسلام کو اب طریقت آنا دے رہی تھی، آس بن وائل نامی شخص تھا ملعون، جو یہ کہتا تھا نکڑ نکڑ چوراہے پریشان نہ ہو یہودیوں سے نصارہ سے، یہ جو اللہ کے رسول ہے اللہ نے انہیں بے اولاد بنایا ہے. اعاذ باللہ خاتم بدہن، کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب جب تک رسول ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ چلے جائیں گے دین ختم ہو جائے گا. مگر وہ رسول جو کبھی کنکریوں پتھروں اور جھڑیوں سے نہ گھبرایا، جیسے ہی اب طریقہ تانا سنا اللہ کے نبی کے پیشانی پہ بل آیا. ادھر جبریل یہ آیت، یہ پوری قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ لے کے نازل ہوا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں. اور کوثر کے معنی علماء نے لکھا خیر کثیر کے ہیں. کوثر سے مراد جناب فاطمہ کے ہیں. اور روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو فاطمہ عطا کرنے کے بعد رسول فرماتے ہیں میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے محمد کی رضا کا نام ہے فاطمہ. اگر اللہ نے محمد کو فاطمہ دی، محمد راضی ہو گئے، تو پھر محمد نے خدا کو کیا دیا کہ خدا کی آواز آئے اے محمد میں راضی ہو گیا، اے میرے حبیب میں راضی ہو گیا. اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے، محمد نے قرآن پہنچایا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو گیا. شریعتیں پہنچائی، اللہ نے نہیں کہا میں راضی ہو گیا. ایک مرتبہ غدیر کا میدان تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، کجاوے کا منبر بنایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر سے جبریل آیت لے کے چلا، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، میں آج دین سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے اب ہمیں کہنے دو، اگر محمد کو راضی کرنا ہو تو یا فاطمہ کہو، خدا راضی کرنا ہو تو یا علی کہو. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر. اللہ کے رسول نے شریعت پہنچائی، قرآن پہنچایا، حقوق پہنچائے. اللہ کی آواز نہیں آئی میں دین سے راضی ہو گیا. اللہ دین سے راضی کب ہوا؟ کہ جب ولایت علی کا اعلان ہوا. ادھر محمد کہہ رہے ہیں جب فاطمہ ملی میں راضی ہو گیا، ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، خدا کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. تم کیا جانو وما ادراک فاطمہ، تمہیں نہیں پتا کہ فاطمہ کیا ہے. اور خدا کی قسم اگر دیکھا جائے شفاعت فاطمہ کے گھر میں ہے، کرامت فاطمہ کے گھر میں ہے، ہدایت فاطمہ کے گھر میں ہے، جنت فاطمہ کے گھر میں ہے، شرافت فاطمہ کے گھر میں ہے، حسنین فاطمہ کے گھر میں ہے. جو کچھ کائنات میں ہے وہ فاطمہ کے گھر میں ہے. اگر جملے کو مختصر کر کے کہوں، مرتضی فاطمہ کا ہے، مرتضی فاطمہ کی ہے، مصطفیٰ فاطمہ کا ہے، مصطفی فاطمہ کی ہے، خدا فاطمہ کا ہے، کائنات میں خدائی فاطمہ کی ہے. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر. کائنات میں خدائی فاطمہ کی ہے. فاطمہ کون ہے؟ حدیث قدسی ہے لولا کہ محمد لما خلقتک افلاک، اگر محمد نہ ہوتے کائنات نہ بناتا. اور پھر یہ جملہ آگے کہا کہ لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا اے محمد میں آپ کو بھی نہ خلق کرتا. اور پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میں محمد بناتا نہ میں علی بناتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا وجود فاطمہ کے صدقے میں ہے، کائنات کی تخلیق فاطمہ کے صدقے میں ہے. یوں ہی نہیں اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ ام الائمہ ہے، ام المعصومین ہے. ان کے معنی صرف ماں کے نہیں ہوتے، ان کے معنی اصل کے ہوتے ہیں، جڑ کے ہوتے ہیں. دین کی جڑ ہے فاطمہ، امامت کی جڑ ہے فاطمہ، امامت کی اصل ہے فاطمہ. تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول فرماتے تھے فاطمہ تو بزت منی، تو یہودیوں کو بڑا ناگوار گزرتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کمال رسول میں ہو وہ کمال بطول میں ہو. اچھا مثال کے طور پر اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ایک سیب کامل سیب لے لیجئے اور اسے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹکڑا میٹھا ہو دوسرا والا کھٹا ہو. جو مکمل سیب کی تاشیر ہے وہی ہر ٹکڑے میں آئے گی. اس کا مطلب جو کمال کل میں ہوگا، جو لذت کل میں ہوگی، وہی لذت جز میں ہوگی. اب اگر رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذاتو منی، یعنی جو کمال رسول میں ہوگا وہ کمال بطول میں ہوگا. توجہ رکھیے گا. اب جب یہودیوں نے اس بات کو سنا کہ جو کمال رسول میں وہ بطول میں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انہیں ناگوار گزرا، کہ ہم چل کے امتحان لیں گے، دیکھیں گے آیا جو کمال رسول میں ہے، جو پرسنالٹی رسول کی ہے وہ بطول کی ہے یا نہیں ہے، جو عظمت رسول کی ہے وہ بطول کی ہے نہیں، کہ کیسے امتحان لیں گے؟ تو بڑے بڑے یہودی کھڑے تھے، اس میں سے ایک بزرگ کھڑا ہوا، کہا تم نے نہیں دیکھا جب اللہ کے نبی راستہ چلتے ہیں درخت سایہ کرتے ہیں، اگر پہاڑ آ جائے تو راستہ دیتے ہیں، کہا ایک نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے جب کنکریاں اٹھاتے ہتھیلی پہ رکھتے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں؟ رسول کے ہاتھوں کا اعجاز یہ ہے اگر کنکری ہاتھوں پر آئے تو کلمہ پڑھنے لگ جائے، کہ پھر کیا کریں؟ کہا چلتے ہیں کنکریاں لے کر در سیدہ پر اور امتحان لیتے ہیں، اگر ان کے ہاتھوں پہ کلمہ یہ کنکریاں یہ سنگریزے پڑھنے لگ جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے جو کمال رسول میں ہے وہ کمال بطول میں ہے۔ اب یہ یہودیت اکجا ہو گئی اور ہونے کے بعد در سیدہ پہ آئی، آنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ ہم آئے ہیں کس لیے؟ کہ امتحان لینے کے لیے۔ کہ کیسے امتحان؟ تو یہودی نے پوچھا آپ کون؟ کہ میں اس در کی کنیز فضہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، کہنے لگے ہم رسول کی بیٹی بنت رسول سے ملنے آئے ہیں۔ فضہ کی آواز آئی، اندر سے وہ بنت رسول ہے، نامحرموں کے سامنے نہیں آتی، بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا ہم نے سنا یہ ہے، مشہور زمانہ یہ حدیث ہے کہ فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ ہمارا جز ہے، رسول کا جز ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں جو کمال رسول میں ہے وہ بطول میں ہے یا نہیں ہے۔ کہ کیسے دیکھو گے؟ کہ امتحان۔ کہ کیسا امتحان؟ کہ ہم نے دیکھا یہ ہے جب رسول اسلام سنگریزے کو ہاتھوں پہ رکھتے تھے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ کہ اچھا، کہ ٹھیک ہے لاؤ سنگریزے مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا امتحان تمہارا نہیں ہے، رسول کی بیٹی کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے اپنے ہاتھ کو در سے باہر نکالا کہ اگر امتحان لینا چاہتے ہو لاؤ سنگریزے کو میری ہتھیلی پہ رکھ دو۔ یہودیت نے کہا نہیں نہیں، ہمیں بنت رسول کے امتحان لینا۔ کہ سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا نا میری بیوی میری شہزادی کبھی نامحرموں کے درمیان نہیں آتی، اگر امتحان لینا ہے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو۔ ہاتھ باہر نکالا، یہودیت نے کنکری کو سنگریزے کو فضہ کی ہتھیلی پہ رکھا، ابھی ہتھیلی پہ فضہ کی آنا تھا، ایک مرتبہ سنگریزے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہودیت پریشان ہو گئی، ارے اب کیا کرے جب اس گھر کی کنیز ایسی ہے تو شہزادی صلوات پڑھ محمد اور آل محمد۔ جب کنیز ایسی ہے تو شہزادی کا مقام، اور خدا کی قسم میں اکثر کہتا ہوں جناب سیدہ آل محمد کو سمجھنے سے پہلے ان کے غلاموں کو سمجھو، ان کے غلاموں کو پہلے فضہ کو سمجھو، پہلے مقداد و بوزر و کمبر کو سمجھو، تب سمجھ میں آئے گا فاطمہ کیا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں غلام کو بھی سردار بنا دیا جاتا ہے۔ جناب فضہ ایک ماں کی مجلس ہے۔ جناب فضہ کون ہے؟ گھر کی کنیز ہیں، گھر کی کنیز ہیں، ایک دن کام خود کرتی ہیں، ایک دن جناب سیدہ، اللہ اکبر۔ شہزادی خود جناب فضہ کام میں مشغول ہیں، پیغمبر اسلام آئے، آن کے کہتے ہیں فضہ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ کائنات کی تمام عورتوں سے بہتر میرا حال ہے، جو حال میرا ہے وہ کائنات میں کسی عورت کا نہیں ہے۔ کہ فضہ میں دیکھتا ہوں دن بھر تم مشغول رہتی ہو، کاموں میں بزی رہتی ہو، کبھی حسنین کے کپڑے، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، کبھی کسی کام میں تھک نہیں جاتی ہو۔ کہا یا نبی اللہ جو حال میرا ہے وہ کائنات میں کسی اور خاتون کا نہیں ہے۔ فرمایا فضہ کیسے؟ کہا یا نبی اللہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں علی و فاطمہ مجھے بہن کہتے ہیں، حسن و حسین مجھے ماں کہتے ہیں۔ اور جب مدینہ کی عورتیں آ کے جناب فضہ سے کہتی تھی فضہ ہم نے سنا ہے تم حبش کی شہزادی تھی، حبش کی رہنے والی، اور شہزادی کا مرتبہ یہ ہوتا ہے غلام کنیز سارے وزراء ان کے آگے پیچھے حکم لگانا۔ کیا ہوا ایسا، کیا حالات بدلے کہ فضہ تمہیں اپنی ملکیت رعیت اپنے سردار غلام کنیز چھوڑ کے اس گھر میں آ کے نوکری کرنا پڑ رہی ہے، کنیزی اختیار کر لی ہے؟ جناب فضہ نے کہا تم نے اس گھر میں جھاڑو لگاتے تو دیکھا ہے، مگر کیا یہ نہیں دیکھا اگر آسمان سے جبریل بھی اس در پہ آتا ہے پہلے مجھ فضہ سے اجازت مانگتا ہے، پہلے مجھ فضہ سے اجازت مانگتا ہے۔ فرمانے لگی فضہ جب تک میں حبش کی مالکہ تھی میں زمین والوں کو عطا کرتی تھی، جب سے اس گھر میں آئی ہو میں آسمان والوں کو عطا کرتی ہوں۔ صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر۔
میں آسمان والوں کو عطا کرتی ہوں. وما ادراک فاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اور آج بی بی کی ولادت کا دن گزرا ہے. اللہ نے 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے, پنجتن بھیجے, مگر خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو, پنجتن میں 4 معصومین کے نور کو بھی اللہ نے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا, نوح کی پیشانی میں رکھا. یعنی پنجتن میں 4 معصومین کا نور بھی جب یعنی اس دنیا میں ظاہر ہوا, نور محمد بن کے, نور علی, نور حسن, نور حسین علیہ السلام اس دنیا میں آیا, مگر اللہ نے 4 معصومین کے نور کو, 12 امام کے نور کو ہر نبی کی پیشانی سے گزارتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا, مگر تنہا نور فاطمہ وہ ہے جو اللہ نے کسی نبی کی پیشانی میں بھی نہیں رکھا ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ نے نور فاطمہ کو سیب کی شکل میں جنت میں رکھا اور نور فاطمہ سے پوری جنت منور تھی. میں نے کل ہی کی تاریخ میں پڑھا, کل چونکہ محفل کے خطاب کرنا تھا, کہ جناب رسول خدا پر وحی ہوئی جب جناب فاطمہ کا نور اس دنیا میں آنا تھا. وحی ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ 40 دن تک اعتکاف کریے, جناب خدیجہ کے پاس نہ جائیے, اعتکاف کریے, نماز پڑھیے, روزے رکھیے. 40 دن تک خدا اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اعتکاف کریے, عبادت کریے. وہ نبی جس کے لیے کبھی قرآن میں کہہ رہا ہے قم اللیل قلیلا, ذرا عبادتوں میں کمی کر دو, مگر جب بات فاطمہ کی آئی خدا کہہ رہا ہے اعتکاف کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. 40 دن تک اللہ کے نبی نے مسلسل روزے رکھے, اور جب 40واں دن آیا تو ایک مرتبہ وحی ہوئی, اللہ کے نبی کو معراج پر بلایا. جب بھی کوئی حکم آیا جبریل زمین پہ لے کے آیا, قرآن زمین پہ آیا, فرشتے زمین پہ آئے, مگر جب بات فاطمہ کی آئی خدا نے کہا میرے حبیب معراج پر آئیے. جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو ایک مرتبہ جبریل کو حکم ہوا, جبریل وہ کچھ جو نبی کی خدمت میں کھلانا ہے اسے کھلاؤ. جبریل نے پوچھا یا پروردگار میں کیا کھلاؤں؟ کہا جو تشت میں سیب رکھا ہے جس سے پوری جنت منور ہے وہ رسول کی خدمت میں پیش کر دو. اللہ رے عظمت زہرا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ تشت میں رکھا ہوا سیب جس سے پوری جنت منور تھی, جو نور زہرا تھا, پیغمبر کی خدمت میں آیا, اللہ کے نبی نے اسے تناول فرمایا, محسوس نہیں کیا. ہر کسی کے نور کو خدا نے کسی نہ کسی نبی کی پیشانی میں رکھا اور کسی نہ کسی ماں کے ارحام سے ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا. مگر کمال زہرا یہ ہے اللہ نے فاطمہ کے نور کو کسی کی نہ پیشانی میں رکھا نہ کسی کے رحم میں رکھا. اللہ نے نور فاطمہ کو جنت میں رکھا, نبی کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی نے تناول کیا اور تناول کرنے کے بعد زمین پہ آئے, نور فاطمہ کو جناب خدیجہ میں منتقل کیا. اللہ رے عظمت خدیجہ. اب ذرا عظمت خدیجہ ماں کی بھی تو عظمت کو سمجھو. وہ نور فاطمہ جو خدا نے کسی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھا, اس نور فاطمہ کو جناب خدیجہ کے رحم میں 9 مہینہ رکھ کے بتایا اگر جناب زہرا طاہرہ ہے تو جناب خدیجہ بھی مطہرہ ہے. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر. اگر جناب زہرا طاہرہ بی بی ہے تو جناب خدیجہ بھی مطہرہ بی بی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا نور, جناب زہرا کا نور رحم جناب خدیجہ میں آیا تو بی بی اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتی تھی, کلام کیا کرتی تھی. اور جب اس دنیا میں نور فاطمہ آیا تو کائنات منور ہو گئی. وہ رسول جو پوری زندگی امت مسلمہ کو یہ بتا رہے فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ ام ابیہ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مگر ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی, لوگوں نے کیسے ظلم و ستم کر دیے. ایک بیٹی تھی, اپنے بابا کے غم میں رونے بھی نہیں دیا گیا. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے زہرا رویا کرتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا. کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ ادھر دادی کو مدینے میں نہیں رونے دیا گیا, ادھر سکینہ کو کربلا میں نہیں رونے دیا گیا. عزادارو, ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے. بیوی کے توسل سے خدا مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. کائنات جس کے تصور کائنات جس کے وسیلے سے بنائی گئی ہو, کائنات میں اس کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کر دیا گیا جو صبح علیہ کا مسائل پڑھ رہے تھے. ایک بیٹی رسول کی تھی,
दरवाजे दरवाजे जाके कहती थी चलो गवाही दे दो, क्या तुमने नहीं देखा था कि गदीर के मैदान में मेरे शौहर को रसूल के बाद जानशीन बनाया गया था, लोगों ने इनकार कर दिया, अपने दरवाजे बंद कर दिए, मगर दाफ़े विलायत थी जनाब ज़हरा, एक एक दरवाजे पर रात के अंधेरे में जाती थी, मगर लोगों ने इनकार कर दिया। जब मलून दर ज़हरा पे आते आन के कहते हम अली को बाहर निकालो, हम अली से बैयत लेने के लिए आए हैं। जनाब ज़हरा फरमाती हम अली को बाहर नहीं जाने देंगे, अबुल हसन को बाहर नहीं जाने देंगे। तो मलून कहते हैं अगर आप बाहर अबुल हसन को नहीं आने देंगे हम दरवाजे में आग लगा देंगे। अज़ादारों दरवाजे में आग लगा दी गई, वो दरवाज़ा जिस पे रसूल खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैका या अहलल बैत, ए नबूवत के अहले बैत तुम पर सलाम हो। अल्लाह जो जन्नत का दरवाज़ा था उसमें आग लगा दी गई। ए अज़ादारों जलता हुआ दरवाज़ा था, मदीने की गलियां थी, मदीने की औरतें अपने शौहर से कहती हैं अभी रसूल के गए चंद दिन हुए हैं, देखो दर ज़हरा से धुआं उठ रहा है, ऐसा लगता है हसनैन के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। अरे जल्दी जाओ जाके पता लगाओ, अगर हसनैन ने कुछ खाया ना हो, घर से धुआं उठ रहा है, हम खाने के लिए कुछ बना देते हैं, बच्चों के लिए पहुंचा दो। ये मदीने के मर्द अपने घर से निकले और दर ज़हरा के करीब आए, क्या देखा जालिमों ने ज़हरा के घर को चारों तरफ से घेरा है, इस दरवाजे में आग लगी है। दौड़ते हुए घर वापस आए, कर ये न कहो बच्चे भूखे, अरे ज़हरा के घर में आग लगा दी गई। मैंने रवायत पढ़ी है और ज़हरा के घर एक दो अफराद नहीं 4000 से ज्यादा बदमाश अपने हथियारों के साथ दर ज़हरा पे खड़े थे, अली को बाहर निकालो। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम फातिमा ज़हरा के। ए अज़ादारों दरवाजे में आग लगाई गई, जलता हुआ दरवाजा था, शहजादी दरवाजे के पीछे थी, एक मलून कुनफुज ने ऐसा धक्का मारा, जलता हुआ दरवाजा बीबी के ऊपर आया। ए अज़ादारों अगर कोई एक हड्डी टूट जाए ना, हाथ की हड्डी हो या पैर की, बड़ी तकलीफ देती है, मगर चंद दिनों के बाद दर्द कम हो जाता है। मगर तबीब ये कहते, डॉक्टर ये कहते हैं अगर पसलियां टूट जाए, जितनी दफा सांस ली जाती है उतनी तकलीफ होती है। मैंने रवायत देखी है जब बीबी की पसलियां टूट गई, बीबी अपने पैरों पे चल नहीं पाती थी, मुत्तकियन अलल जिदार, दीवार का सहारा लेती, एक कदम आगे बढ़ाती, हसनैन को देखती, बीबी एक एक दिन हाथों को उठा के कहती अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, ए मेरे अल्लाह मुझ ज़हरा को मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती। ज़हरा को मौत आ जाए, मैं जीना नहीं चाहती। अज़ादार हो, बीबी की पसलियां टूटी, मोहसिन शहीद हो गया, बीबी बिस्तर अदालत पे थी, वसीयतें करना शुरू कर दिया, अबुल हसन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरा हुसैन रात के अंधेरे में पानी मांगता है। ए अज़ादारों वसीयतें की फरमाती अली अगर मैंने कोई कमी की हो, अगर मैंने खिदमत में कोताही की, अली मुझे माफ करना। ज़हरा जैसी शरीक हयात अली से कहती मुझे माफ करना। अल्लाह रे सब्र अली, मैं कैसे मसाया पढ़ूं, वो अली जो फातिह खैबर था, दरवाजे में आग लगी थी, आंखों से देख रहा था, एक मजलूम था जिसने अपने हाथ को बढ़ाया, बीबी के रुखसार पे तमाचा मारा, मुंह के बल शहजादी ज़मीन पे आई, हसन तड़प गए। ए बाबा आदम अल्लाह अजरकुम, खुदा कोई गम न दे। बीबी इस दुनिया से रहलत हो गई। आखिरी जुमला, एक मर्द वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ। जब जनाजा तैयार हुआ, अली ने कहा बच्चों माँ का आखिरी दीदार कर लो। अक्सर देखा होगा जब घर से जनाजा निकलता है ना, जनाजा तैयार हो जाए, जब घर से बाहर जाता है, घर वाले बड़ी तड़प के आते हैं, बड़ी बेकसी में आके आखिरी दफा दीदार करते हैं, मगर अल्लाह रे हसनैन, अल्लाह रे ज़ैनब व कुलसूम, माँ का जनाजा, ज़ैनब ने अपने को जनाजा पे गिराया, कुलसूम ने अपने को जनाजा पे गिराया, हसन ने माँ के कदमों को पकड़ा, अम्मा छोड़ के न जाओ, अम्मा छोड़ के न जाओ,
جیسے یہ جملہ کا بندے کا من ٹوٹے، آ جا میرے نام